بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ آپ نے غور سے سننا ہے ویلاگ۔ ابھی حالات یہ ہیں کہ یہ اتنے غیر مقبول ہیں کہ ہر جگہ پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، پاکستان میں آپ کوئی ایک ایونٹ رکھ لیں، کوئی ایک بڑا ایونٹ رکھ لیں، اور وہاں پہ آپ چاروں طرف سے ہر بندے کے اوپر سیکورٹی فورسز اکٹھی نہ کریں، جہاں پہ بھی ہاسٹائل انوائرمنٹ نہیں ہوگا، جہاں پہ بھی لوگوں کو آپ نے قیدیوں کی طرح نہیں پکڑا ہوگا، وہ بس آپ کا ماحول نہ ہو۔ آپ پاکستان میں کوئی ایونٹ رکھ لیں، آپ کرکٹ میچ کروا لیں، آپ نعرے سن لیجئے گا، اور اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ جعلی شور جو ہوتا ہے نا کراؤڈ کا، وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر جب دکھایا کریں گے کہ ساؤنڈ آ رہا ہے کراؤڈ کا، تو وہ جعلی ہم لگا دیا کریں گے، تاکہ جو قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنے ہیں، یا مریم کے پاپا چور ہے، یہ والے جو نعرے لگنے ہیں، یا جو وہاں پہ لوگ آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے، ان کے لیے جو چور چور کے نعرے لگنے ہیں، وہ ہم نہ سنوا سکیں۔ لیکن جو لوگ گراؤنڈ میں جائیں گے وہ تو اپنے کیمروں سے ریکارڈ کریں گے نا، اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کریں گے، تو بڑا ریکارڈ لگنے والا اس حکومت کا۔ آپ عوام کا کبڈی کا میچ کروا لیں، کٹ کروا لیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ آپ جناب نیزہ بازی کا مقابلہ کروا لیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ اس سال جو ہے چترال کے اندر جو بہت بڑا ہمارا ایک شندور کا فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں پہ خیمے لگ گئے تھے، پوری تیاریاں ہو گئی تھی، وہ جولائی میں کینسل کر دیا گیا۔ کیوں؟ اسے کینسل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ایونٹ ہو جاتا، وہاں پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ جاتے۔ لوگ جو ہے وہ عمران خان سے دیوانہ وار پیار کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ بھی آپ جہاں بری کے اندر جو ہے گزشتہ رات نیو ایئر پہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور جہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ آواز لگاتا ہے، ساری دنیا اس کام پہ لگ جاتی ہے۔ وہاں پہ جناب قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے، مری میں پولیس کو لالے پڑ گئے۔ اب خوف اتنا زیادہ ہے، وہ بیچارے پولیس والے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ ویڈیو بن کے چلی جائیں گی تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ہمارے ایس پی کو، ڈی پی او کو، آر پی او کو، سب کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گی۔ پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈنڈا ہمیں دے گی، اور ہمیں ہماری نوکریوں سے ہٹا دیا جائے گا، ہم او ایس ٹی ہو جائیں گے۔ تو بڑے سخت آرڈر آئے ہوتے ہیں اوپر سے، کہ کیونکہ عمران خان سے سب چڑھتے ہیں بڑے لوگ، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور حکومت بھی، لہذا وہ مجبوراً بیچارے لاٹھی چارج کرتے ہیں پولیس والے، وہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، لوگ آگے سے عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور مریم کے پاپا چور ہیں، یہ والا نعرہ لوگوں کا ویسے بڑا فیورٹ ہے، لوگ وہ والا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، اور قیدی نمبر 804 کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804 لگ رہے ہیں جناب وہاں پہ نعرے۔ مری کے اندر آپ جہاں پہ بھی 4 بندے اکٹھے کریں گے، وہاں نعرے ہی لگیں گے۔ اب میرے خیال میں حل یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہمیشہ کے لیے جب تک یہ گندا تجربہ آپ نے رکھنا ہے، تب تک کے لیے آپ دفعہ 144 لگا دیں۔ کہیں پہ بھی آپ 3 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہونے دیں، ورنہ جہاں پہ چوتھا بندہ، 5واں بندہ اکٹھا ہوگا، وہاں پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگنے ہی لگنے ہیں۔ جہاں پہ آپ چلے جائیں یہی ہو رہا ہے۔ آپ اکٹھ کروا کر دیکھ لیں، کوئی گیم کروا لیں، کوئی فیسٹیول کروا لیں، کوئی چیز کروا لیں، ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے، سارے لوگ جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت عمران خان کی طاقت۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے سمجھانا۔ میں نے 2022 میں بھی سامنے بیٹھ کے کچھ بڑے سمجھدار لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی، لیکن ضد جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی اور وہ یہ بات سمجھے نہیں تھے۔ میں آج پھر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ عقل پہ پردہ ہو تو پھر بات سمجھ نہیں آتی، ضد اگر پڑی ہو تو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی میرے یہ الفاظ آپ سنبھال کر رکھ لیں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ عمران خان اس وقت پاکستانیوں کی ضد بن گیا ہے، وہ اس وقت نوجوان نسل کا رومانس ہے، وہ مستقبل اور حالات سے مایوس لوگوں کے لیے ایک امید بن چکا ہے، وہ غریبوں کے لیے ایک سہارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستانی اسے اور وہ پاکستانیوں کو مکمل طور پہ اون کرتے ہیں، نہ پاکستانی اسے چھوڑ رہے ہیں اور نہ وہ پاکستانیوں کو چھوڑ کر کوئی ڈیل کر رہا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے، اس کو ڈیلز دی جاتی ہے لیکن وہ نہیں کر رہا۔ تو پاکستانی بھی اسے نہیں چھوڑتے، وہ پاکستانیوں کو نہیں چھوڑتا۔ سرمایہ داروں، کسانوں، مزدوروں اور کمزور طبقات کے لیے وہ ایک ایسے کردار میں ڈھل چکا ہے جس کے بغیر اب اس نظام کی کہانی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ جو مرضی کر دیں، اس کے بغیر چلے گا نہیں۔ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ایک اشارے کی منتظر رہتی ہے۔ 70 سال میں جو پورا ملک مل کر نہیں کر سکا، وہ اس کی جیل کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے کر دکھایا، اور پاکستان کی حکومت اور اداروں کے حوالے سے عالمی سطح پہ جو سوچ ہے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کی عالمی شہرت اور مقبولیت اور کریڈیبلٹی ہے۔ یہ قیدی نمبر 804 کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ وقت اس سے فائدہ اٹھانے کا ہے۔ ماضی میں عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی، انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ آج آپ کے پاس عمران خان کے علاوہ موجودہ مسائل کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس کے بغیر سسٹم کو گھسیٹا تو جا سکتا ہے،
मगर सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया है, वहां से अगर इमरान खान भी आ जाए तो मुल्क को वापस निकालने में शायद कई साल लग जाएंगे। और मौजूदा अगर ये क़यादत जो इस वक्त बिठाई हुई है हुकूमत, इसको जबरदस्ती अगर चलाया भी जाए इस निजाम को, तो जितनी देर इसको मुसल्लत रखा जाएगा उतना ही ज्यादा वक्त हालात बिगड़ने की वजह से हालात को ठीक करने में लगेगा। हो सकता है कई साल लग जाए। लिहाजा जिद छोड़ें, उसे मनाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, मैंडेट का एहतराम करें और मुल्क को वापस खड़ा होने दें। करोड़ों पाकिस्तानियों से उनकी ये उम्मीद ना छीने। अगर आपकी जिद में कोई सानिया हो गया ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इमरान खान एक चांस है इस कौम के लिए और ये चांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इस मुल्क में, लेकिन उनके बगैर अब सिस्टम चल नहीं सकता। लोग इस बात को मान चुके हैं। आपको इमरान खान को चांस देना पड़ेगा, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, क्योंकि उनके बगैर कामयाबी के इम्कानात है ही नहीं। जिस निजाम को आप घसीट रहे हैं, ये घसीट रहे हैं आप, इससे ये निजाम चलेगा नहीं जब तक मर्जी आप घसीट लें। तो सिंपल इज दैट कि इमरान खान का दौर है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा, इमरान खान को मौका देना पड़ेगा, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाएं। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक सर्वे करवाया था। देखें, इमरान खान इतनी बड़ी रियलिटी है कि हर बंदा अब उसकी गवाही देता है। मिफ्ता इस्माइल वगैरह जो है वो इमरान खान साहब के अपोनेंट हैं। अब उन्होंने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे को आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मैंने इलेक्शन से पहले एक सर्वे करवाया था, जिसके मुताबिक सारे पंजाब में इमरान खान की नून लीग पर लीड डबल थी, यानी वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर जाकर जीत रहा था। कराची में मेरा ख्याल था कि 15 सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन वो 22 में से 20 जीत गए थे 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी को अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया था। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब का इस वक्त जो मूड है और जो उनका अंदाजा है और जो उनका हौसला है, उनके एक स्टेटमेंट के अंदर, एक जुमले का स्टेटमेंट आया सिर्फ इमरान खान साहब का। ये नए साल के ऊपर मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुना रहा हूं और आप अंदाजा कर लें इस एक स्टेटमेंट से कि इमरान खान साहब का एतमाद कहां पे खड़ा है और पूरा सिस्टम कहां पे खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है और ये एक रियलिटी है। अब इससे आप भागते जाएं जब तक आप भाग सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पूरा का पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है। एक और खबर है नाज़रीन, और वो खबर है जनाब इजाज चौधरी साहब के हवाले से। इजाज चौधरी साहब ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। 9 मई के बाद से वो जेल में बंद है लाहौर में, और कई मरतबा उनकी बीमारी की इत्तलात भी आई, वो काफी बीमार हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो इमरान खान के वफादार साथियों में से हैं